یہ صرف اس امت کے لیے نعمت نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے دیا۔ یہ ہے وہ شے کہ اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، یدعون الی الخیر، وہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے، گناہوں سے، برے کاموں سے منع کرے، روکے۔ یہ ایک فریضہ ہے تیسرا جو اصل میں اس امت کو سر انجام دینا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اگلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے۔ اس امت کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے، شہادت الناس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ امت اس لیے تشکیل دی گئی ہے، یہ روح ارضی پر اللہ کی نمائندہ امت ہے، لہٰذا یہ خیر کی علم بردار ہے، دین کی طرف بلانے والی، اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کو بلانے والی، اور نیکی کی پرچارک، اور منکرات کے خلاف آہنی چٹان بن جانے والی یہ امت ہے۔ اصل میں یہ اس کا رول ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس پوری امت جو ہے وہ غفلت میں ہو، وہ اپنی اس ذمہ داری کو، اپنے اس فرض منصبی کو فراموش کر چکی ہو، بھول چکی ہو، تو فرمایا کہ ایک جماعت تو تم میں سے ضرور ایسی ہو کہ جو یہ کام سر انجام دے۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امت میں کوئی بھی اس کام کو نہ کر رہا ہو، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی جماعت ضرور یہ کام کرے۔ یہ تین کام، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے امت بنائی گئی ہے اس مقصد کو پورا تو صرف یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اصل کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی، باقی سب کی کامیابی مشکوک ہے۔ گارنٹیڈ جو ہے کامیابی وہ ان لوگوں کی ہے جو اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، متفرق ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ واضح احکامات ان تک پہنچ چکے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، مایوسی کی وجہ سے اندھیرے اور تاریکیاں ان کے چہروں پر مسلط ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ اس سے مراد یہ ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں، ایمان لائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، ان میں یہود بھی شامل ہیں کہ ایمان تو لائے تھے سابقہ کتابوں پر، سابقہ رسولوں پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، اور اس میں تمام وہ مسلمان بھی شامل ہیں کہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کافروں جیسا ہے، جس کے لیے وہ اقبال کا شعر عام طور پر زبان پہ آتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، نام کے مسلمان ہیں۔ وَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، عمل تمہارا کافروں جیسا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کفر تم نے کیا، جو ناشکری کی ہے اللہ کے دین کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، دمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ انہیں ان کے داہنے ہاتھ پہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، انہوں نے دنیا میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کی تھی، جنہوں نے دنیا پر آخرت کو مقدم کیا تھا، لہٰذا وہ پر امید ہوں گے کہ آج ہم رب کی رحمت جو ہے اس سے شاد کام ہونے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ففی رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں، احکام ہیں اللہ کے، اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک، یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں یہ آیات۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرنا چاہتا جہان والوں پر، وہ ہرگز ظالم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کے جو بھی معاملے ہیں، یہاں جس کو جو ملا وہ اللہ نے امانت دی ہے۔ یہ زندگی بھی امانت ہے، جو مال ملا ہے وہ بھی امانت ہے، یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی امانت ہیں، مالک تو وہ ہے، اور بالآخر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے ان امانتوں کا، ان میں تصرف رب کی مرضی کے مطابق کیا تھا یا پھر شیطان کے رستے میں اس کو استعمال کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دیکھیے سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں بھی جیسے امت کی غرض تاسیس بیان ہوئی تھی، یہ امت کیوں قائم کی گئی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ امت کس لیے بنی ہے، کیوں قائم کی گئی، اس کی تشکیل کیوں ہوئی ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ کنتم خیر امۃ، تم وہ بہترین امت ہو، یہ خیر امت کا لقب ملا اس امت کو، خوش ہونا چاہیے، بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ آگے ذمہ داری بھی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، برپا کیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ امت برپا کی گئی ہے، قائم کی گئی ہے دوسری نوع انسانی کے لیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امت وسط ہے، رسول سے اللہ کا دین اس نے لیا اور اس نے آگے پہنچانا ہے، یہ لنک ہے۔ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن ہدایت اپنی جگہ اس کی ضرورت باقی ہے۔ شیطان پہلے سے زیادہ قوی ہے، اس کے چیلے چانٹے اس کے بھی کان کتر رہے ہیں، 4 ہاتھ آگے ہیں، تو ضرورت تو زیادہ ہے، لیکن اب یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ لہذا کرنا کیا ہے اسے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کے پرچارک ہو، علم بردار ہو، وتنہون عن المنکر، اور جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ یہ زبان سے بھی روکنا ہے، اور امت جب واقعتاً امت بن جائے، اسلامی حکومت قائم ہو، تو پھر قوت کے ساتھ روکنا ہے برائیوں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اصل شے یہ ہے، جو اصل روح ہے وہ یہ کہ تم پختہ یقین رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کردار ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس امت کا ہے۔ اب اس وقت امت کس حال میں ہے اور کیا رول پلے کر رہی ہے، اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر، ناہنجاروں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ وہ یہودی جو وہاں آباد تھے مدینہ میں، 3 قبیلے، ان میں نمایاں نام تو صرف ایک ہے، علماء یہود میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایمان لائے، اور باقی نجاشی کا نام آتا ہے جو حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے گنتی کے تھے، واقعتاً انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، لیکن قرآن مجید نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سب کے سب خراب ہو۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے سوائے زبان درازی کے، کچھ دل کو چھید کرنے والی باتیں تو کریں گے، تمہیں زبانی کلامی تو تکلیف پہنچائیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ دکھائیں گے، بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، یعنی بزدل قوم ہے، ان میں ہمت ہے نہیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر مسلط کر دی گئی، دے ماری گئی ذلت، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، دنیا میں جہاں بھی ہوں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے یا پھر کچھ اور لوگوں کے سہارے، یعنی اب سہارا ایک تو اللہ کا ہے، اللہ پر ایمان لائیں، جیسے کہ قرآن نے دعوت دی ہے، اے مسلمانوں اگر یہ اہل کتاب بھی تمہاری طرح ایمان لائیں، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، تو پھر ہدایت یافتہ ہیں، پھر اللہ کا سہارا انہیں حاصل ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سہارے وقتی طور پر کوئی بڑی قوت جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کرے اور دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ
یہ بہتر پوزیشن میں نظر آئیں گویا یہاں پر اس کے لیے